بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، اگر آپ کا جلد اور جھٹ پٹ سے بغیر محنت کے کوئی میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اچانک کوئی مہمان آ جائے تو 1 کپ سوجی لیں اور اس میں انڈا ڈال دیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں، اتنی زبردست سی ریسیپی بنے گی۔ نہ ہی یہ کوئی حلوہ ہے اور نہ ہی مٹھائی، لیکن اتنا مزیدار بنے گا کہ گھر والے چھوٹے بڑے سب شوق سے کھائیں گے۔ تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک باؤل لیا ہے اور اس میں لے لی ہے 1 کپ سوجی۔ اور آپ نے جو سوجی لینی ہے، پہلے اس کو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے چاہیے ہوگا 1 انڈا۔ اس کے اندر آپ نے 1 انڈا لے لینا ہے اور انڈا لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس میں چمچ چلا کے مکس کرنا ہے۔ انڈے کو سوجی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سوجی جو ہے اس کو سوک کر لے اور تھوڑی سافٹ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں نے ڈال دیا ہے 1/2 کپ میدا۔ میدے کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے چھان لینا ہے اور ہمیشہ فریش میدا لیا کریں اور اس کو چھان لیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر کتنا کچھ ہوتا ہے اور اگر پرانا ہو تو اس میں کیڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے چھاننا بہت ضروری ہے اس کو۔ اب 3 سے 4 میں نے سبز الائچی لی تھی اور ان کو باریک پیس لیا ہے۔ یہ میں نے اس کی خوشبو کے لیے شامل کر دی ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو آپ اسکپ کر دیں۔ اب یہاں پہ میں نے 1/2 کپ چینی لی ہے اور اس کو میں نے باریک پیس لیا تھا۔ آپ چینی جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ملک پاؤڈر ڈالوں گی، اس میں 1/2 کپ آپ ڈالیے گا۔ میں نے 5 سے 6 ٹیبل اسپون ڈال دی ہیں۔ ملک پاؤڈر سے بہت اچھا سا اس میں فلیور آ جائے، کسی بھی برانڈ کا کوئی بھی ملک پاؤڈر ہو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے کریں، ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے آپ نے ہاتھوں سے مسل کے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں نا ایک جان ہو جائے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، نہیں تو کہیں سے اس میں فلیور نہیں آتا، کہیں سے پاؤڈر زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ الائچی کا اس کو وہ نہیں جائے گا، تو اس کی مکسنگ بہت پراپر جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون میں نے گھی لیا ہے۔ گھی لیں گے تو آپ میلٹ لیجیے گا اور آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس میں۔ 2 ٹیبل اسپون سے زیادہ نہیں ایڈ کرنا آپ نے۔ اور 3 سے 4 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیا تھا، کیونکہ اس میں ہم نے ایگ کا استعمال کیا ہے۔ اب اس کو ہم مکس کریں گے اور سوجی اور میدے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا ہارڈ یا لکوڈی ہوتا ہے۔ اور 1 انڈا اس میں بہت تھا، لیکن اگر آپ کو ہارڈ لگے تو آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون پانی یا پھر آپ اس میں دودھ کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی تو یہ ہارڈ لگ رہا ہے، اس کو میں گون کے تھوڑی دیر اسٹے دوں گی تو یہ اور سافٹ ہوگا، کیونکہ اس میں چینی ڈالی ہے وہ بھی میلٹ ہوگی۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے ہاتھوں سے مسل کے اس کو گوندنا ہے تاکہ اس کی جو دانہ ہے نا سوجی کا وہ ذرا سافٹ ہو اور ملائم ہو یہ ڈو ہماری۔ اور 5 منٹ میں نے اس کو ہاتھوں سے مسل کے گوندا ہے اور اس کو پھر میں اسٹے دے دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت تو ہارڈ لگ رہا تھا، اب آپ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ تھوڑا سا سافٹ ہو گیا ہے، نارمل جو ہمیں ڈو چاہیے نا اسی طرح سے ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد اچھی طرح ہاتھوں پہ آئل یا گھی لگا لیں اور پھر تھوڑا سا بیٹر ہاتھ میں لے کے اس طرح سے آپ نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ بنانی ہے۔ آپ اس کی کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں، راؤنڈ، اسکوائر، جو بھی آپ کو پسند ہو۔ بہت ہی سافٹ سا ہمارا یہ ڈو ہے اور بسکٹ کی طرح سے میں اس طرح سے شیپ بنائی ہے راؤنڈ۔ بہت زیادہ موٹے نہیں بنانے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے بنائیں آپ۔ اور یہ دیکھیں چمچ سے اس طرح سے آپ ڈیزائننگ کر لیں، یا جو بھی آپ کو ڈیزائننگ پسند ہو فورک کی مدد سے آپ اس پہ نشان لگا سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارے سے یہ بسکٹ کی شکل میں ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اور بسکٹ کس کو پسند نہیں ہوتے ہیں، بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اس طرح ہیلدی طریقے سے آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ دیکھیں کتنے جھٹ پٹ یہ تیار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اوون کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور بازار بھی نہیں جانا پڑے گا۔ صرف 2 چیزوں سے جھٹ پٹ آپ گھر میں مزیدار سے گرما گرم خستہ کرسپی بسکٹ ریڈی کر لیں گے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو۔ اب آپ نے آئل لینا ہے یا آپ گھی لینا ہے، تھوڑا لینا ہے، زیادہ نہیں لینا آپ نے۔ ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے اور صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، میڈیم آپ نے گرم کرنا ہے اور بالکل سلو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے، اتنا کہ اس پہ جیسے یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو ہلکے سے ببلز نظر آئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں ایک دم کلر نہیں آئے گا اور اندر سے اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے اور زبردست سا آپ اس پہ اس وقت تک آپ نے اس پہ فرائی کرنا ہے جب تک اس پہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جائے۔ اور جیسے ہی ایک سائڈ پہ اس کا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور دوسری سائڈ سے بھی آپ نے اسی طرح سے کلر لانا ہے۔ اور اس کا فرائنگ جو ٹائم ہے نا بہت کم ہے، صرف 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ میری اچھا سا کلر آ گئی ہے، دیکھیں زبردست سے۔ اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں۔
कितने ज़बरदस्त से आसान और इजी तरीके से बने हैं और आपको पता होता है आपने इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। बहुत ही हाइजीन तरीके से बनते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं ठंडे हो जाएँ तो जब ये गर्म होते हैं ना, थोड़े नरम होते हैं और जैसे जैसे ठंडे होंगे ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ते हैं। और ये देखें इसके ज़बरदस्त से बने हैं और उसका फ्लेवर भी बहुत लाजवाब है। तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। कितने खस्ता और मज़ेदार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।